ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ وہ جی میری مرضی، دین تیری مرضی کا نام ہے؟ نہیں جی، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا تھا اس میں کس نے بتایا؟ پتا کر یقین پیدا ہوگا تو صرف صحابہ دیکھ کے بتائیں گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان یرفع یدیہ، ہاتھ اٹھاتے کیسے تھے؟ 45 طریقے ہیں ہاتھ اٹھانے کے دنیا میں، رفع الیدین کے، لیکن کسی ایک طریقے کو سند کہاں سے ملی؟ صحابی کہتے ہیں کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، میں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب عمر کے بیٹے ابن عمر ہیں، کان یرفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، حذو منکبیہ، کندھو کے برابر، کندھو کے برابر، او الی شہمۃ اذنیہ، یا کانوں کی لو کے برابر۔ کتنا فاصلہ ہے یہاں سے کان کی لو کا؟ کندھوں کے برابر، یا تھوڑا اس سے اٹھے ہوئے کانوں کی لو کے برابر؟ تابگوش یا تابدوش، ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب اوپر اللہ کی طرف کرو کہ دعا بن جائے، کسی نے کہا کہ ہاتھ نیچے کر لو عاجزی بن جائے، کسی نے کسی طرح، کسی نے کسی طرح، کسی نے بولا کہ اس طرف آمنے سامنے کر لو، کسی نے کہا کہ یوں کر لو۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے آنکھوں سے دیکھ کے کہا آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، اور دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا، دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف۔ لوہا اتنا مضبوط نہیں، سونا اتنا قیمتی نہیں، جتنا صحابی کی یہ بات دلیل بن کے، سند بن کے رفع الیدین کے باب میں کھڑی ہے۔ دلیل موجود، سند موجود، زبردستی کوئی نہیں، کوئی جیسے کرے جیسے مانے، اس کی مرضی، حساب اس نے دینا ہے، لیکن جب دلیل مانگے تو دلیل موجود ہے۔